کبھی ہم آتے ہیں، کبھی نعت، کوئی بھی حوالے ہوں سب آپ کے سامنے ہیں۔ اس دوران جو قیامتیں گزرتی ہیں انڈیویجولی یا اجتماعی طور پر یا ملک کے حوالوں سے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایسے ہی ایک معتبر حوالہ یوسف خان کا بھی ہے۔ یوسف خان جس کا تعلق اس مٹی سے ہے، زمین سے ہے، یہی کا پروردہ ہے وہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، اصل میں یہ سوشل میڈیا کے عروج کا دور ہے، تو یہاں جس کی جو مرضی ہے وہ اپنے خیالات کا اسی طرح اظہار کر دیتا ہے، سوچے سمجھے بغیر، بسا اوقات بہت سوچ سمجھ کر، اس کے پیچھے کچھ اور عوامل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ویسے ہی شکایات کے بیگ اور ٹوکرے سر میں لے کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کب کس سے ہم اختلاف کر لیں یا شکایت کا کوئی موقع ہے۔ تو اس سلسلے میں صرف تھوڑی سی بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات جو میں نے بڑی دکھ ہوتا ہے کہ جی یہ جو اتنا بہت یوسف خان کے حوالے سے ہمارے پاکستان میڈیا اور یا ایون سوشل میڈیا پر بھی یا ادروائز جتنے حوالے یہاں سے تھے، تو اتنا شور مچایا جا رہا ہے، تو کیوں مچایا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی بددعا کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے آپ اپنی محبوبہ کا نام بھول جائیں، اللہ کرے کہ ہوا اس وقت آپ کے منہ میں سرسراتی پھرے جب آپ کا منہ دانتوں سے خالی ہو، مطلب مختلف ہیں۔ اللہ کرے تمہاری ماں تمہارے باپ سے زیادہ مشہور ہو جائے، بہت خوبصورت اور بڑی عجیب دعائیں۔ لیکن جو لاسٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے تم اپنی مادری زبان بھول جاؤ۔ یہ اس کا ہے دلیپ یوسف خان آخری لمحے تک اس کی زبان جو ہندکو، اور ان کی وہ ہندکو، میں نے یہ لکھا بھی اپنے کالم میں کہ وہ ہندکو جو میرا خیال ہے اب ہم نہیں بولتے، جب اب شہر میں نہیں بولی جاتی، مطلب آپ مختصر یہ سمجھتے ہیں کہ استاد بشیر کے زمانے کی تو ہندکو وہ بولتے تھے جب وہ یہاں آئے تھے، اور اس کے بہت سے کلپس موجود ہیں۔ اور میں تو چونکہ تو جس وقت انہوں نے اپنی تقریر کر لی اردو میں، تو اور اسٹیج سے روسٹر سے پیچھے آنے لگے، تو میں نے باقاعدہ جا کر انہیں وہیں کھڑے ہو کر پکڑ لیا، اور اس سے میں نے یہ کہا کہ جی ہم نے یوسف خان کی باتیں سن لی ہیں، ہمیں اب یوسف جان کی باتیں سننی ہیں۔ اور اس کے بعد تو وہ ان کو بول بچے میرا لفظ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس نے یہی کہا تھا کہ گلاں تو میں نے ساری کر لی تھی، تک کہ میں اپنی تقریر تک ترجمہ کر کے سناؤں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو بھی۔ تو یہ جو ہے کہ اللہ کرے تم اپنی مادری زبان بھول جاؤ۔ اگر وہ اپنی مادری زبان نہیں بھولا، اگر وہ اپنے گھر کا وہ گڈلا جس کو ان کو میں کہتے ہیں، وہ گڈلا نہیں بھولا جس کو پیسے رکھا کرتا تھا، اور وہ اپنی پھوپھی کو نہیں بھولا جو اس کو باپ کی مار سے بچاتی تھی، یہ ساری بات اس نے نصرحال میں کی تھی، اس گھر کے بارے میں، اس کے کونے کے بارے میں۔ وہ گھر جو وہ دیکھ بھی نہیں پایا، وہاں تک پہنچ بھی نہیں پایا تھا، لیکن اس کی یاداشت کے اندر وہ نقش تھا، ایک یہ سیڑھیوں کے اوپر گڈلا۔ پشاور کا نقصان اس حوالے سے ہے کہ جب تک یوسف زندہ تھا تو جب بھی یوسف کے حوالے سے چھوٹی سی چھوٹی خبر، جیسے اس کے اسپتال جانے کی خبر ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی خبر بھی ہوتی تھی تو ساتھ ہی پشاور کا نام جڑا ہوتا تھا کہ جی پشاور کے، یا جو بھی حوالہ ان کا تھا، یا لوگ یہاں سے جاتے تھے وہاں سے ملتے تھے تو پشاور کا حوالہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں یا کرتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ دلیپ پشاور کا بیٹا تھا، تو یس دلیپ کمار پشاور کا بیٹا تھا۔ اور وہ جو سائرہ بانو نے نشتر حال ہی میں یہ بات کہی تھی، میرے ہی شو میں کہی تھی کہ جی میں صاحب جو ہے میں ان کو ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ کے جسم سے جو خوشبو آتی ہے کون سی آپ کلون استعمال کرتے ہیں، تو کہتے میں تو نہیں کرتا، اور کہتے ان کی غیر حاضری میں ان کی تلاشی لیتی تھی۔ یہ واقعہ تو لوگ اکثر کوٹ کرتے ہیں، لیکن وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میرے پاس ہے، کیونکہ میری موجودگی میں ان کے ساتھ کھڑا تھا جب یہ بات کر رہی تھی۔ تو جب اس وقت میں خیر کی بات کبھی بھی نہیں بھول سکتا، جو جس انداز سے وہ بتا رہی تھی میں ساتھ ہی کھڑا تھا، تو کہتے جو پشاور سے اترے اور یہ مجھ سے آگے تھے صاحب، درمیان میں کہتے وہ آگے تھے، پھر ایئر ہوسٹس کھڑی تھی گیٹ میں،
اور میں جو ہی باہر نکلی تو میں نے سیڑھی پر سے روک کر انہیں کہہ دیا کہ صاحب آپ کی چوری میں نے پکڑ لی ہے. تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا, جو لوگ وہاں موجود, یہ لفظ ہیں اس کے, جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو پتہ ہوگا کہ صاحب نے مڑ کے مجھے دیکھا, تو میں نے یہی اس سے کہا تھا کہ صاحب آپ کی چوری, وہ صاحب کہتی ہیں اپنے دلیپ کو, تو کہتے میں نے آپ کی چوری پکڑی گئی. آج مجھے پتہ چلا کہ آپ کے جسم سے تو پیشاب کی خوشبو آ رہی تھی. اور اس کے بعد جو حال کا حال تھا, اور اس سے پہلے دلیپ نے یہ بات کی تھی جب میں بہت اصرار کر رہا تھا, کل بھی دوست مجھے بتا رہا تھا, کہتے مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جب آپ جہانگیر تقریر کر رہے تھے اور آپ سہرا اور دلیپ کے درمیان آپ کا سر نکلا ہوا تھا, ان کی بیگ سے میں آیا تھا اور آپ ان کو راضی کر رہے تھے, وہ راضی نہیں ہو گیا. تو دوسری بات پھر دلیپ اس کا ہاتھ پکڑ کر روسٹم تک لایا, اور اس وقت دلیپ نے مائک پہ آگے چل کے یہ کہا کہ دراصل میرے اور سہرا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے کہ گھر کے اندر یہ بولتی ہے, گھر کے باہر میں بولتا ہوں. تو جب میں نے سہرا کی اچھی آپ سے شکریہ ادا کرتے ہیں لوگ, اسٹینڈنگ اویشن اور ایک ہنگامہ, تو سہرا نے کہا کہ جی صاحب نے تو کہہ دیا کہ گھر کے اندر میں بولتی ہوں اور گھر کے باہر یہ بولتے ہیں, لیکن میں اس وقت بہت خوش ہوں کہ میں اپنے بہت سے پٹھان بھائیوں کے درمیان موجود ہوں جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک پٹھان کی بیوی گھر کے اندر بھی کتنا بول سکتی ہوگی. تو اس میں جو حال ہوا تھا, تو بہرحال دلیپ کو ہم کل بھی آن کر رہے تھے. جب دلیپ پردے پر آتا تو میں اس کے فن پہ بات نہیں کرنا چاہتا, وہ بہت دلچسپ ہو جائے گی, میرا دل بہت کرتا ہے کوئی ایسا فورم ہو میں ضرور اس پہ بات کروں کہ جو اس کا انداز تھا, جو اس کی ایکٹنگ کا جو کرتا تھا, جو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے, کہ وہ جب مکالمہ ہوتا تھا کسی اداکار کے ساتھ تو اس دوران وہ کوئی بزنس لے لیتے تھے. جس نے دلیپ کمار کو پنچایت سے بھی میں بڑی ڈیٹیل سے بات کرنا پسند کروں گا, میں نے بہت اس کو اسٹڈی کیا ہے, تو وہ جو بزنس لے لیتے تھے, وہ کبھی ہمارے ہاں اداکار اگر ڈراموں میں دیکھیں, فلموں میں دیکھیں, وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. وہ انتظار نہیں کرتا تھا, اس نے بات کی اور اس کے بعد وہ بزنس لے لیتا تھا. وہ کوئی نہ کوئی بات کر رہا تھا اور اس کے بعد پھر اپنے جب اس کی باری آتی تھی اس پہ. اور ایک بات جو اس نے کہی تھی, جب پوچھا گیا اس سے کہ جی آپ کو کبھی کسی اداکار سے کوئی مسائل تو نہیں پیش آئے, تو اس نے کہی نہیں سب اچھے ہیں, مجھ سے سب اچھے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جب میں کسی بچے کے ساتھ میرا کوئی سین ہوتا ہے تو میں غور کرتا ہوں, کیونکہ یہ پریڈکٹیبل نہیں ہوتے, مجھے نہیں پتا کس وقت اس نے کیا کرنا ہے, اور میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہوگا نہیں کہ میں اس سے جواب دے سکوں. تو اس بات میں مجھے اور کوشچن ہوا, موجود ہے اس کی جو البم ہے لتا ان ہر اون وائس, اس میں موجود ہے, میں وہاں سے کوٹ کر رہا ہوں کہ جب اس سے کوشچن اس نے کیا کہ آپ نے بہت سے چہروں کو زبان دی ہے, کم و بیش ساری اداکاراؤں پر آپ کے گانے فلمائے گئے ہیں, بہت سے چہروں کو زبان دی ہے, کوئی خواہش ہے, کوئی ایسا ہے, کوئی ایسی جس کو آپ کی خواہش ہو اور وہ اس پہ آپ کا گانا پکچرائز نہ ہو اور آپ کا دل کرتا ہو کہ اس پہ گانا پکچرائز ہو جائے؟ تو اس نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جی میری بہت بڑی خواہش ہے کہ کاش مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں یوسف بھائی کے لیے پلے بیک کر سکوں. یہ آپ اندازہ لگائیں, یہ اس کی خواہش ہے. اور اگر وہ ضرور آپ کو البم دیکھیں, آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ اس نے بہت اچھی ایڈیٹنگ کی کہ جس وقت وہ یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ میں یوسف بھائی کے چہرے کو اپنی زبان اس کے لیے پلے بیک کر سکوں, تو یہاں وہ کٹ کر کے. اور اس بات کو اس نے لتا نے جب یہ کہا تو ساتھ ہی کہا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کوہ نور فلم میں دلیپ پر جو رفیع کا گانا فلمایا گیا ہے مدھوبن میں آج رادھیکا ناچی, تو وہ گانا جو ہے جب آپ دیکھیں, لیکن جب میں نے دیکھا تو کہتے ہیں میں حیران رہ گئی, کیونکہ وہ تو لپسنگ کرنی ہوتی ہے, ہونٹ صرف ہلانے ہوتے ہیں, گانا تو آلریڈی ریکارڈڈ ہوتا ہے. کہتے میں نے دیکھا کہ یوسف بھائی کی رگیں پھولی ہوئی ہیں, ایز اٹ وہ خود گا رہے ہیں. اس سے رفیع کو شاید اتنا زور نہیں لگانا پڑا جتنا پکچرائزیشن میں وہ لگا رہے تھے. اس نے اس کی وجہ بتائی ہے. تو اس لیے دلیپ ہے ایک اداکار بہت بڑا, اور جب ہم کہتے ہیں کہ دلیپ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دلیپ پشاور کا بیٹا ہے. تھینک یو.